هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا باب فضل الکہف، سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ یہ سورۃ الکہف جو ہے، جو شخص جمعے کے دن اس کو پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک کا سبب نور بنے گی، یعنی جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے لے کے مکہ تک جتنا نور ہوتا ہے اتنا نور اس کو دیا جائے گا۔ اس نور کی کہاں ضرورت ہوگی انسان کو پل صراط پر۔ اور جس نے سورت کی آخری 10 آیتیں پڑھ لی پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء ابن عازب قال كان رجل يقرأ سورۃ الکہف۔ براء ابن عازب کہتے کہ ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ، تو اس کے پاس ہی ایک گھوڑا 2 رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، تو اس کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، تو وہ قریب سے قریب آنے لگ گیا، یعنی بادل قریب سے قریب آنے لگ گیا۔ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، تو اس کا گھوڑا جو تھا وہ بدکنے لگا۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فذکر ذالک، اور اس بات کا ذکر کیا، لہو، آپ کو۔ فقال تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، فرمایا یہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ اتری۔ یعنی سکینت کا لفظ جو ہے وہ قرآن و حدیث میں کئی بار آیا ہے، اور یہاں پر بادل کی شکل میں سکینت اتر رہی تھی۔ اور سکینت جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مخلوق ہے جیسے فرشتے، اور اس کے آنے سے اطمینان اور سکون ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ملائکہ رحمت بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کبھی قرآن پڑھ رہے ہوں اور کوئی غیر معمولی چیز دیکھیں تو ڈرے نہیں، کیونکہ وہ سکینت ہے جو آپ کے قرآن پڑھنے پر نازل ہو رہی ہے۔ یہ ساری فضائل سن کے میں یہ سوچی تھی کہ اگر ہم واقعی دل سے عبادت کریں اور دل سے سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ کہف بھی پڑھتے ہیں ہم، لیکن وہ مطلب ہمیں وہ نتائج ملتے نہیں نا، ورنہ کوئی حاجت ہی نہ رہے۔ ہم پہ سکینت نہیں آتی، ہمیں وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے، کیوں؟ ہمارا دم اثر نہیں کرتا، کیوں؟ نماز میں ہی ہم سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں لیکن کچھ ہوش ہوتا ہے پڑھتے وقت؟ جی، اس کی ایک وجہ تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اٹس ناٹ ریٹن ورڈ، اٹس اے اسپوکن ورڈ۔ تو جب ہم نے شروع سے یہ کہا کہ ہم یہ پڑھیں گے، وین یو آر ریڈنگ سم تھنگ یو کی ناٹ ریڈ اٹ فرام یور ہارٹ، وین یو اسپیک سم تھنگ، وین یو سے سم تھنگ، وہ آپ کے دل سے آتی ہے۔ تو ہم اس کو ایز اے کلام اگر پڑھیں قرآن کو، ہم یہ سوچیں کہ یہ بات کوئی کہی جا رہی ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں اسی کا کلام، تو میرے خیال ہے کہ وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک چیز جو میں شیئر کرنا چاہتی تھی سورۃ البقرہ کے حوالے سے، لاسٹ ایئر کسی حدیث کے سیشن میں ہی آپ نے یہ ذکر کیا تھا، یہی والی حدیث کوٹ تھی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو اس میں آپ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے گھروں میں بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک تنہائی، اداسی، اور خاص طور پہ جب سے یہ گیجٹس آ گئے ہیں سب کے ہاتھوں میں، تو سب لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا نا، کوئی پریزنٹ نہیں ہوتا۔ تو جیسے قبرستان میں ایک تنہائی اور اداسی اور وحشت ہوتی ہے، ایسے ہی اب گھروں میں بھی وحشت ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے معاف کرے۔ تو اس کا حل جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں ہے، اور سم ہاؤ اس دن وہ آپ کا وہ کہنا میرے دل پہ اتنا امپیکٹ کیا، اور خاص طور پہ جو آپ نے ایک پریکٹیکل ٹپ دی تھی وہ میں اس لیے بھی ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہو سکتا کسی نے نہ سنا ہو۔ وہ پریکٹیکل ٹپ یہ تھی کہ آپ سورۃ البقرہ کو میمورائز کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ میمورائز کریں گے تو کسی نے شاید کہا کہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا، آپ نے کہا 10 سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائیں، لیکن آپ کریں اس لیے کیونکہ آپ چاہے بھولیں اس کو، بار بار بھولیں گے بار بار، لیکن وہ آپ کی ایک ڈیلی پریکٹس ہوگی نا، اس کو یاد کریں گے تو آپ اس کو ہر روز کھولیں۔ اور اگر میرے جیسا جو اتنا کنسسٹنٹ نہ ہو عمل میں، وہ 2 دن چھوڑے 3 دن چھوڑے، لیکن وہ
میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا، مجھے پورا سال ہو گیا اس چیز میں بھولتی زیادہ ہوں، یاد کم ہوتا ہے، لیکن اس کی جو پل ہوتی ہے میرے دل کے اوپر، وہ مجھے ایسے اپنے طرف کھینچتی ہے کہ جب تک میں اس کو کر نہ لوں، چاہے مجھے 2 دن گزر جائیں، 3 دن گزر جائیں، لیکن مجھے چین ہی نہیں آتا جب تک کہ میں پھر اس کو نہ کھولوں اور اس کو میں نہ، حالانکہ پہلے بھی تو میں سوچتی ہوں پہلے بھی تو یہ قرآن میں ہی تھی، پہلے بھی تو میں قرآن پڑھتی تھی، بٹ سورۃ البقرہ کو میمورائز کرنے سے میرا پورا ایسے لگتا ہے کہ میرا اپنا دل، اصل میں وحشت جو ہے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، لیکن اپنے ہمارے دلوں میں وحشت ہوتی ہے، بیسیکلی تو ہمارے اپنے دلوں میں ہوتی ہے. اگر آپ کے دل میں نور آ جائے، قرآن کا ایک رونق آ جائے، تو پھر آپ کو باقیوں کو بھی پھر سالو کرنے میں آسانی ہوتی ہے. بالکل. مجھے آج ہی اپنا کسی نے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ وہ ہر روز صبح ناشتہ بنانے کے وقت میں ایک آیت یاد کر لیتی ہیں سورۃ البقرہ کی، اسی بات سے موٹیویٹ ہو کے کہ ایک آیت یاد کر لو، تو وہ اس دوران یاد کر لیتی، پھر وہ دن بھر دہراتی رہتی ہیں، ادھر ادھر کچھ اور کرتے ہوئے، کوئی کام چلتے پھرتے، اور وہ ان کو پکی ہو جاتی ہے، اور اس طرح کرتے کرتے ان کی صورت پوری ہو گئی. ماشاءاللہ. السلام علیکم اساتذہ. میں سورہ فاتحہ کے اس میں کہہ رہی تھی کہ 9 سال ہو گئے میرے میاں کو بیمار ہوئے، اور مطلب جون سی بھی آپ بیماری سوچیں، بہت بیماری، لیکن میں ڈیلی ان کے اوپر سورہ فاتحہ کا صبح جیسے ساری دعائیں پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے دم کرتی ہوں، اور ان کا منہ کھول کے آب زمزم. اس کے باوجود ڈاکٹر ہر دفعہ کہتا ہے کہ ان کو گرنا نہیں چاہیے. ابھی بھی 2 ہفتے پہلے بھی گرے، ان کے مطلب پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں اتنا بڑا نشان ہے ابھی بھی، کیونکہ وارفرین پہ. اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے ہم ہاسپٹل ایمرجنسی میں اتنے گھنٹے رہے، لیکن ان کی ہڈی نہیں فریکچر ہوئی. تو میں کہتی ہوں سورہ فاتحہ کا یہ، اور سورہ بقرہ بھی اسی طرح مجھے ساجدہ نے کہا تھا 1 سال پہلے، میں ڈیلی جس وقت بھی ہو، چاہے رات ہو دن ہو، میں اس کو پورا پڑھتی ہوں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت طاقت دی ہے کہ اتنی بیماریوں اور پریشانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی تھوڑا ٹوٹا پھوٹا کام ہے میں اپنے دین کا کر رہی ہوں. الحمدللہ. السلام علیکم. میں بھی اور آپ سب بھی، ہم سب اپنے رب کی اس کتاب کی بہت زیادہ فضیلت پڑھ رہے ہیں، اور ہم خوش بھی بہت ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن میرے ذہن میں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ بار بار صرف ان لوگوں کا خیال ڈال رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف سورہ یاسین کو پڑھنا ہی قرآن سمجھا. میری عادت ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں میں ضرور قرآن پاک کی فضیلت پہ پڑھنے پڑھانے میں بات کرتی ہوں. جو ہی میری بات ختم ہوتی ہے وہ سب سے پہلی بات خوشی سے یہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہم ہر روز صرف اور صرف سورہ یاسین پڑھتے ہیں، میں بھی اور میرے بچے بھی. تو ہم یہاں پڑھتے ہوئے ضرور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سارے لوگوں تک یہ قرآن پاک پہنچانے کی توفیق دے کہ وہ صرف سورہ یاسین نہ پڑھیں، پورے کا پورا قرآن پاک پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں. آمین. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.